اللہ تعالی جل شانہ کے خوف سے رونے کی فضیلت۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے علی شان ہے، حضور نے فرمایا جو شخص خوف خدا سے روتا ہے فرمایا وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، فرمایا جس طرح فرمایا کہ دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے خوف نہ روندا ہے، حضور نے فرمایا جہنم وچ نہیں جاوے گا، فرمایا جس طرح فرمایا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا۔ جدو تھنا جو باہر دودھ ایک بار نکل آوے نا پھر دوبارہ اندر نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے خوف نہ روے گا، فرمایا وہ بھی جہنم اس طرح نہیں جاوے گا جس طرح دودھ نہیں تھنا میں دوبارہ واپس جانا۔ اگے حدیث مبارک اندر آندا ہے، فرمایا کہ نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، فرمایا جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو فرمایا برائیوں والا جو پلڑا ہوگا بھاری ہو جائے گا۔ جو برائیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا، فرمایا کہ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال یعنی پلک کا ایک وال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ ان پلک دا ایک بال عرض کرے گا مولا کہ تیرے محبوب نے فرمایا سی کہ جیڑا بندہ اللہ دے خوف نہ روندا ہے، اللہ دے خوف نہ روندا ہے وہ جہنم نہیں جاوے گا، تے میں تے روندا رہیا ساں۔ جدو ایک وال پلک دا عرض کرے گا تو اللہ تعالی جل شانہ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا اور اس کو ایک آنسو کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ جب بچا لیا جائے گا اس وقت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے، کیا پکاریں گے کہ فلاں بن فلاں ایک آنسو کے بدلے جہنم سے چھٹکارا پا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، فرمایا جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اس سے خوفناک آوازیں نکلیں گی۔ جدو جہنم دے وچوں خوفناک آوازاں نکلیں گیاں جس کے سبب لوگ اس پر گزرنے سے ڈریں گے، اتنیاں خوفناک آوازاں ہون گیاں لوگ جہنم دے اتو گزرن تو ڈرن گے۔ جیسا کہ اللہ دا قرآن ہے، فرمایا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا۔ اللہ فرمایا جب لوگ جہنم کے پاس آئیں گے تو فرمایا اس سے سخت گرمی اور چنگھاڑ کی آوازیں سنیں گے جو 500 سال کی مسافت سے سنائی دے گی، اور ہر نبی نفسا نفسی اور ہر نبی نفسا نفسی اور حضور امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ ہر نبی نفسا نفسی دا عالم ہوگے گا، حضور امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ اس وقت فرمایا جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس سے بچنے کے لیے کہے گی اے آگ تجھے نمازیوں کا واسطہ۔ آگ نبی پاک دی امت کی کہے گی، امت کون ہے؟ آپا امت ہیں، یعنی آپ کی کہیں گے اے آگ تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے، خوف خدا سے رونے والوں کا واسطہ واپس چلی جاؤ۔ یہ تو آگ میں واسطہ پانا گے، لیکن کی ہوئے گا، فرمایا مگر آگ مسلسل بڑھتی جائے گی، یعنی آگ اپنے پاس ودی آئے گی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر جبرائیل علیہ السلام ایک پانی کا پیالہ پیش کریں گے، پانی کا پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگ پر چھینٹے ماریے، اس سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ آگ پر چھینٹے ماریں گے تو فرمایا فوراً آگ بجھ جائے گی۔ اس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے کہ اے پیالے میں جرا پانی جبریل ہے کون سا پانی تھا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کی گناہگار امت کے آنسو تھے، جڑے خوف خدا نہ روندے سن۔ یا رسول اللہ تہاڈی گناہگار امت دے آنسو سن، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ پانی
آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کو بجھا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، آگ بجھ جائے گی، حضور دعا کی مانگ دیا، اے اللہ مجھے ایسی آنکھ عطا فرما جو تیرے خوف سے روتی رہے۔ اللہ دے محبوب فرما دیا، دعا کر دے اللہ مینوں ایویں دی اکھ عطا فرما جڑی تیرے خوف نہ روندی رہے، اس سے پہلے کہ آنسو ہی نہ رہیں۔ حدیث پاک حضور نے فرمایا اس سے پہلے کہ آنسو ہی نہ باقی رہیں، یعنی کہ تیری خوف نال مولا اے جی اکھ عطا فرما جڑی اینا روے کہ اکھاں چ آنسو رہ ہی نہ جان۔ اے اگے فرمایا بزرگ فرما دے نے کہ اے میری دونوں آنکھوں میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو، میری عمر ضائع ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ بزرگاں نے اپنے آپ سمجھان واسطے کی گل کی کہ اے میری دونوں آنکھوں میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو، میری عمر ضائع ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ اگے حدیث مبارکہ اندر آیا کوئی ایسا بندہ مومن نہیں فرمایا جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پار کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا ایویں دا کوئی بندہ مومن نہیں کہ جن دی اکھ جو آنسو آوے اون دا آنسو دی گرمی اون دے چہرے نوں پوے، تے حضور نے فرمایا اے ہو ہی نہیں سکدا کہ پھر اونوں جہنم دی اگ چھوئے۔ کی مطلب کہ پھر جہنم وچ نہیں جاوے گا۔ اینا ہے خوف خدا نہ رومن دی فضیلت، بلکہ اگے آیا کہ جب خوف خدا سے حضرت محمد بن منظر رحمۃ اللہ علیہ آپ دے بارے آج تو اللہ دے خوف نہ روندے آئے نا، آپ سرکار کی کرتے اپنی داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے تھے، جڑے اکھاں جو آنسو نکلے نا چہرے تے مال لینے داڑھی تے مال لینے، تے آپ ملا کرتے سن اور فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ جس جسم کے حصے پر آنسو لگ جائیں وہاں جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی۔ آپ فرمان رہا آپ نے کسے پوچھا نا بھی تسی روندے جے، تساں اکھاں تے آنسو تے داڑھی تے آنسو مال لیندے جے، آپ نے فرمایا سا نبی سرور تو سنا ہے، فرمایا آقا نامدار نے فرمایا سی کہ جس بندے دے جسم تے آنسو لگ جان انہوں جہنم دی آگ نہیں چھوندی۔ اس بعد عمر بن خطاب آپ دے بارے آندا ہے کہ آپ ایک بار مسجد اندر جھاڑو دے رہے سن، جدوں جھاڑو دے رہے سن تے آپ نے قمیض مبارک اتاری ہوئی سی، گلو ننگا جی نو آپ نے قمیض مبارک اتار تے مسجد دا جھاڑو دے رہے ہیں۔ لوگاں نے عرض کیتا ہے عمر تیرا جھاڑو دینا تو سمجھ چ آندا ہے، تیرا قمیض اتارنا سمجھ چ نہیں آندا۔ اب عمر پاک نے فرمایا سا نبی سرور تو سنا سی کہ جس بندے دے جسم نال مسجد دی مٹی لگ جاوے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے۔ فرمایا قمیض اس واسطے اتاری ہے جھاڑو پھیردا پیا، فرمایا کہ مٹی جڑی اڈے گی گرد و غبار اڈے گا، گرد و غبار وہ میرے جسم تے لگے گا تے میرے تے جہنم دی اگ حرام ہو گئی۔ اور اپنے زمانہ دسو کہ او نبی دا یار جنہاں خود نبی فرمایا میرا عمر فل جنہ جنتی ہون دے باوجود اینی عاجزی کر رہے ہیں کہ مسجد بعد روایتاں جاندا ہے کہ عمر پاک مسجد دی زمین تے ہاتھ مال تے اپنے چہرے جسم تے ملدے ہوندے ہیں، یعنی مسجد دی مٹی اپنے نال لاندے ہوندے ہیں۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے رب اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا پس جس کسی نے نافرمانی کی دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا، اللہ فرماتا ہے قرآن دی آیت ترجمہ کر اللہ فرماتا ہے کہ جس نے نافرمانی کی تھی دنیا دی زندگی نے سب کچھ سمجھ لیا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے فرمایا اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا رہنے کے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو انسان عذاب الہی سے پناہ چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو، فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی مصیبت پر صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ ایک آخری حدیث مبارکہ پیش کرنا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو حضور نے فرمایا فرشتے جنتیاں دے اگے طرح طرح دیا نعمتاں پیش کریں گے، فرمایا ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے، انہیں مختلف انواع کے کھانے پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران ہوں گے، جنتی حیران بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو حیران کیوں ہو، یہ جنت جائے حیرت نہیں ہے، یعنی حیران ہونے والی جگہ نہیں ہے، جائے حیرت نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے یا الہی تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے، کہ تو نے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ
یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گناہگار ہیں، حالانکہ یہ گناہگار ہیں۔ اس وقت فرمان الہی ہوگا، اللہ فرمائے گا حجاب اٹھا دو، یہ ذکر کرنے والے ہیں، یہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ اس وقت فرمایا پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور جنتی جو ہوں گے فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانوں کا دیدار کرتے ہی، فرمایا دیدار ہوتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے۔ جدو سجدے میں ڈگن گے اللہ کیا فرمائے گا، فرمان الہی ہوگا سار کو اٹھا لو، یہ جنت دار عمل نہیں دار جزا ہے۔ اللہ فرمائے گا ہن سجدے جو سر اٹھا لو، فرمایا جنت جڑی ہے دار عمل نہیں دار جزا ہے، جو عمل دنیا تے کیتا سی اون دی جزا تانوں مل گئی، فرمایا جزا ہے۔ اور وہ اپنے رب کو بے تکلف دیکھیں گے، اور رب فرمائے گا اے میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ اگو جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دیں، وہ نعمتیں عطا کی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا تصور گزرا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔